امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور کے اندر لکھا کہ ایک بزرگ قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ وہ سارے مردے جمع ہیں، ان کی روحیں جمع ہیں۔ کہنے لگا تو انو کی وجہ قیامت آ گئی، سارے جمع ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں جی یہ نہیں ہے، تو ایک بندہ گزریا 40 دن پہلے، انہیں صرف سورہ اخلاص شریف پڑھ کے تے سارے قبرستان دے جڑے لوگ فوت ہو گئے انہاں دی روحاں نوں ایصال ثواب کیتا تے 40 دن ہو گئے اسی سورہ اخلاص شریف دا ثواب آپس وچ تقسیم کر رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو ان کی وجہ سے ہوا نا قرآن نازل، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے۔ تو جب ان کا نام ہوگا تو پھر کتنا ثواب ہوگا، لبیک کے نعرے کا کتنا ثواب ملا ہوگا۔ اور یہ جو قبر ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی جو حضرت زبیر بن عوام کے نکاح میں اور غار ثور کے اندر یہی کھانا بنا کر حضور کے لیے بیچتی تھی۔ ان کی اگر سیرت بیان کی جائے، بڑھاپے کے اندر عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے کو حجاج بن یوسف نے قتل کر کے شہید کر کے کعبے کی دیوار کے ساتھ میخیں لگا کر لٹکا دیا تھا۔ اس وقت یہ بالکل ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں اور کمر دوری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو تو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا اور لٹکا دیا، تو آپ لاٹھی پکڑ کر گئیں، اور جس طرح بوڑھے لوگ ایسے دیکھتے ہیں تو آپ نے ایسے دیکھ کر نہ چلائیں نہ چیخیں، بلکہ کہنے لگی اما آنا لہذا الفارس ان یترجلا، کیا اس شاہ سوار کے لیے وقت نہیں آیا کہ نیچے اترے۔ یہ ہے مائیں مسلمان حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ یہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور نے قبر کے اندر جو فتنے آنے ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر جب ذکر کیا تو دجل مسلمون دجتن، صحابہ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ اپنی ایمان نہ دسو اسی تو قبرستان ہی سیاسی گفتگو کر رہے، صرف حضور نے قبر کا ذکر کیا۔ وذکر فتنۃ القبر التی یفتن فیہا المرء، یہ الفاظ حدیث تھے، حضور نے ان فتنوں کا ذکر کیا جو فتنے بندے کو قبر کے اندر پیش آئے۔ فذکر ذالک، جب حضور نے ان فتنوں کا نام لیا تو دجل مسلمون دجل، اس وقت سارے صحابہ ہی سن، اہل بیت ہی سن۔ تو فرماتی ہیں اتنی آواز آئی کہ حالت بینی و بینان افہم کلام رسول اللہ، کہ میں آگے والا جو حضور کا خطبہ تھا وہ میں نہیں سن سکی۔ اتنے صحابہ اور زاروں قطار سارے رونے لگے۔ دسو مسلمانہ تو تے میں بھی کدی قبر یاد کی تھی، ادھر تو مذاق لوگوں سمجھا مرنے۔ اگلے جڑی گل ہے وہ بڑی ڈاڑی۔ فرماتی ہیں کہ میرے قریب ایک مرد تھے مسجد نبوی شریف میں، ظاہر درمیان میں حجاب تھا تو دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا بارک اللہ فیک، میں کہو اللہ تنو برکت دے وے، اے دسو کہ فماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر کلامی، میں دسو حضور نے اگی جڑے گفتگو کی تھی وہ میں تے نہیں سن سکی صحابہ دے رون دی وجہ تو، وہ کی فرمایا کالا و کالا۔ فرماتی ہیں کہ وہ صحابی کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوحی الیہ انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال۔ حضور نے فرمایا، آگے فرماتی ہیں کہ مجھے صحابی کہنے لگے حضور نے فرمایا قبر کے اندر اتنا خوفناک منظر ہے کہ جس طرح دجال سے لوگ برباد ہو جائیں گے نا، قبر کے اندر قریب قریب اتنا فتنے کے اندر بندہ مبتلا ہوگا۔ حضور نے اتنا خوفناک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے بھی میں نے ورایتو، نبی علیہ السلام فرمایا جتنے رایتو منظرن قطو والقبر افضع منہ، حضور نے فرمایا جتنے میں نے مناظر دیکھے نا دنیا اور آخرت کے، فرمایا قبر سے بڑھ کر میں نے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ بس لبیک کی اگر یہ بھی آپ احسان مان لائے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر بن عبداللہ راوی ہیں کہ اذا اکبر المیت القبر، فرمایا جب
میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے نا، مسلط لہ الشمس عند غروبہا، جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے ابھی سورج غروب ہونے والا ہے، چاہے وہ رات کے وقت دفن ہو، چاہے وہ عشاء کے وقت ہو، چاہے وہ صبح 5 بجے ہو، 10 بجے ہو، پتہ اس کو قبر میں ایسے ہی چلتا ہے بس جیسے سورج جانے لگا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَيَجْلِسُ، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور یمسحُ عینیہ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایسے آنکھیں ملنا شروع کر دیتا ہے، اور دعونی اصلی، فرشتوں کو کہتا ہے ذرا ٹھہریے، اب دونوں معنی ہیں، مجھے نماز پڑھنے دو، یا جو محبوب آئے ہیں مجھے ان پر درود پڑھنے دو، وہی معنی۔ سبحان اللہ۔ صلی یصلی کا معنی نماز بھی ہے اور صلی یصلی کا معنی درود بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، دونوں معنی۔ تو اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے اثر کی، اس لیے حضور نے فرمایا، مولا علی، اعلیٰ حضرت فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اس واسطے آپ حضرات نے بالکل نمازیں نہیں چھوڑنی، آپ دیگر دی نماز تو بالکل نہیں چھوڑنی۔ آدھی بندہ ہوئے گا نا کہا جناب شاہ جی میں نے کہا ہوتے جیل میری وجہ تو 2 مہینے ایک دن شاہ جی جیل چ رہے، سکے پتر بھی نہیں رہا دے، سکے برا بھی نہیں رہا، میں تیری کوشش کرنا بار ضمانت نہیں، میں تو جا رہا اینج پینج ہس کے رہا کہ میں کہنا ایک بار بھی اتنے خوش نہیں ہونا، میں کہا اقبال ایک ہی بنیا، کہنا جبر و کار نہیں عشق و مستی ہے۔